السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک عظیم مسلمان عالم ابن الہیثم الحزن کے بارے میں۔ ابن الہیثم، جنہیں بصریت کا باپ مانا جاتا ہے، نے اپنی زندگی میں سائنسی تحقیق کے ذریعے روشنی کے اصولوں کو سمجھنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ابن الہیثم، جنہیں مغرب میں الحزن کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک مشہور مسلمان سائنسدان، ریاضی دان اور فلسفی تھے۔ ان کی پیدائش 965 عیسوی میں بصرہ، عراق میں ہوئی۔ الہیثم نے مختلف سائنسی شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دیں، خاص طور پر بصریت، آپٹکس اور طبیعیات فزکس کے میدان میں۔ ابتدائی زندگی۔ ابن الہیثم کا پورا نام ابو علی الحسن ابن حسن ابن الہیثم تھا۔ بچپن سے ان کی علمی دلچسپیاں بہت زیادہ تھیں۔ انہوں نے ریاضی، طبیعیات، طب، فلسفہ اور منطق جیسے مختلف مضامین میں مہارت حاصل کی۔ ان کی تعلیم کا آغاز بصرہ میں ہوا، جہاں انہوں نے مختلف علماء سے علم حاصل کیا۔ علمی خدمات۔ ابن الہیثم کی سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک کتاب المناظر بک آف آپٹکس ہے، جسے انہوں نے 1021 عیسوی کے قریب مکمل کیا۔ یہ کتاب بصریت کے اصولوں پر تفصیل سے روشنی ڈالتی ہے اور اسے سائنسی تاریخ کی اہم ترین کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے روشنی کے سفر، انعکاس ریفلیکشن اور انعطاف ریفریکشن کے اصولوں کو بیان کیا۔ بصریت کی تحقیق۔ ابن الہیثم نے یہ ثابت کیا کہ دیکھنے کا عمل اس وقت ہوتا ہے جب روشنی کسی جسم سے منعکس ہو کر ہماری آنکھوں میں داخل ہوتی ہے۔ اس نظریے نے افلاطون اور دیگر قدیم فلسفیوں کے نظریات کو چیلنج کیا جو کہتے تھے کہ روشنی آنکھ سے نکل کر اشیاء پر پڑتی ہے۔ انہوں نے تجرباتی طریقے سے یہ ثابت کیا کہ روشنی کی شعاعیں ہماری آنکھوں میں داخل ہوتی ہیں۔ ابتدائی کیمرہ۔ ابن الہیثم نے ایک تاریک کیمرہ آبسکیور کا تصور بھی پیش کیا، جس میں ایک چھوٹا سوراخ روشنی کو اندر آنے دیتا ہے اور دیوار پر باہر کے منظر کا عکس دکھاتا ہے۔ یہ تصور بعد میں فوٹوگرافی کی بنیاد بنا۔ دریائے نیل کا منصوبہ۔ ابن الہیثم نے دریائے نیل پر ایک ڈیم بنانے کا منصوبہ بھی پیش کیا تاکہ سیلاب اور قحط سے بچا جا سکے۔ جب یہ منصوبہ خلیفہ الحاکم بامر اللہ تک پہنچا تو انہوں نے ابن الہیثم کو مصر آنے کی دعوت دی، لیکن جب ابن الہیثم نے نیل کا جائزہ لیا تو انہیں احساس ہوا کہ یہ منصوبہ ان کے بس سے باہر ہے۔ اس خوف سے بچنے کے لیے کہ خلیفہ انہیں سزا دے گا، انہوں نے پاگل پن کا ڈرامہ رچایا اور 11 سال تک نظر بند رہے۔ وفات۔ ابن الہیثم 1039 عیسوی میں قاہرہ میں وفات پائے۔ ان کی وفات تک انہوں نے اپنی زندگی کو تحقیق و تصنیف کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ورثہ۔ ابن الہیثم کو دنیا کا پہلا حقیقی سائنسدان سمجھا جاتا ہے۔ ان کی تحقیقات نے نہ صرف اسلامی سائنس بلکہ مغرب میں بھی سائنسی ترقی پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ ان کی تصانیف کا ترجمہ لاطینی زبان میں ہوا، جس سے یورپ کے سائنسدانوں کو ان کے کام تک رسائی ملی۔ تصانیف۔ ابن الہیثم کی 237 تصانیف موجود ہیں جن میں مختلف سائنسی شعبوں پر کام کیا گیا ہے۔ ان کی کتابیں آج بھی سائنسی تحقیق کے لیے اہمیت رکھتی ہیں۔ نتیجہ۔ ابن الہیثم کی زندگی اور کام ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ علم کا حصول کبھی ختم نہیں ہوتا اور تجرباتی تحقیق ہی سائنسی ترقی کی بنیاد ہے۔ ان کی شاندار خدمات آج بھی سائنسدانوں اور محققین کے لیے رہنما اصول فراہم کرتی ہیں اور ان کی تعلیمات ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ ابن الہیثم ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی علمی خدمات سے نہ صرف اپنے دور بلکہ آنے والی نسلوں پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے۔
ان کی تحقیقات نے جدید سائنس کی بنیاد رکھی اور وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔